بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شراز ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ تو دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بارش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عرصہ دراز سے بارش نہ ہوئی تھی، کھیتی باڑی سوکھ چکی تھی، عرش قید کی لپیٹ میں تھے۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ آپ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کریں کہ تاکہ بارش برسے، ورنہ تمام لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی، بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا برا حال ہے۔ بچے، بوڑھے، بزرگ، عورتیں سب بھوک سے نڈھال ہو چکے ہیں۔ آپ اللہ پاک سے دعا کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 70,000 افراد کو لے کر صحرا کی طرف نکل گئے۔ انہوں نے جتنی بھی دعائیں تھیں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا میرے پروردگار، یا میرے اللہ، اگر تو نے بارش نہ برسائی تو تیرے یہ لوگ بھوک سے نڈھال ہو کر مر جائیں گے۔ اے میرے پروردگار، بچوں کا بھوک سے برا حال ہے، عورتیں، بوڑھے، بزرگ، مال مویشی سبھی بھوک سے نڈھال ہیں۔ میرے پروردگار، میرے مولا، میرے اللہ، بارش برسا دے۔ ایک لمحے عرصے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 70 افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے رہے، مگر بارش نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا پروردگار، ہم 70 افراد نے جتنی بھی دعائیں کی ہیں بارش نہ ہوئی۔ اے میرے پروردگار، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اے میرے پروردگار، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ اور کیا میرا مقام و مرتبہ تیری بارگاہ میں کم ہو گیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، آپ لوگوں کے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، میرا کوئی حکم نہ مان رہا ہے، میری عبادت نہیں کر رہا، وہ بہت گناہ گار ہے۔ اسے کہہ دو کہ لوگوں کے درمیان میں سے نکل جائے تاکہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں۔ اگر وہ لوگوں کے درمیان میں سے نہ نکلا تو اے موسیٰ، جب تک وہ تمہارے اور تمہارے ان لوگوں کے درمیان موجود ہے، میں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برساؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میری آواز بہت کم ہے، 70,000 لوگوں تک نہیں پہنچ سکے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تم صرف اعلان کرو، تمہاری آواز کو ہر کان تک پہنچانا میرا کام ہے، ہر افراد کے کان تک پہنچانا میرا کام ہے۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تمہارے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ جب تک وہ شخص تمہارے درمیان موجود ہوگا، اللہ پاک بارش نہیں برسائے گا۔ میری تم سے التجا ہے کہ وہ شخص جو بھی ہو ہمارے درمیان سے نکل جائے، ہم پر ترس کرے، دوسرے لوگوں پر ترس کھائے،
ورنہ جب تک ہمارے درمیان موجود ہوگا اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ پاک بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ تمام لوگوں نے آپ علیہ السلام کی آواز کو سنا۔ اس گناہ گار شخص نے دیکھا کہ مجمع میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو وہ سمجھ گیا کہ وہ شخص میں ہی ہوں اور اللہ پاک میرے متعلق کہہ رہے ہیں۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، اگر میں اٹھ کر باہر جاؤں گا تو ذلیل و خوار ہو جاؤں گا، اگر نہیں جاتا تو بارش نہیں برسے گی، اگر باہر جاتا ہوں تو لوگوں میں رسوا ہو جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے، اور اگر نہیں جاتا تو اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ پاک بارش نہیں برسائے گا، لوگ بھوک سے مر جائیں گے، بچے مر جائیں گے۔ اس شخص نے دل ہی دل میں کہا، اے میرے پروردگار، اے میرے خدا، میں نے ساری زندگی تمہاری نافرمانی کی ہے، میں نے تمہاری نافرمانی کی ہے، میں نے تمہارا ہر حکم توڑا ہے، میں نے سرکش اور غافل ہو گیا تھا کہ تم کو بھول چکا تھا۔ اے میرے پروردگار، اے میرے خدا، میں نے ہر لمحہ تم سے بغاوت کی ہے، تیرے حکم کو نہیں مانا، تیرے حکم کی نافرمانی کی ہے، میں نے ہمیشہ گناہوں میں اپنی زندگی بسر کر دی ہے۔ اے میرے پروردگار، آج میری عزت کا سوال ہے، اے میرے پروردگار، آج میری عزت کا سوال ہے۔ اگر آج ان لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے پروردگار میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ اے میرے پروردگار، میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ میں خطا کار ہوں، بدکار ہوں، گناہ گار ہوں، تو میرے پروردگار رحم فرما، تو رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھ پر رحم فرما، میری پردہ پوشی فرما۔ اللہ آج بارش برسا دے، اے میرے پروردگار، تو بارش برسا دے تاکہ میری پردہ پوشی رہے۔ میرے پروردگار، میری عزت کا سوال ہے، اے میرے رب، آسمان سے بارش برسا دے۔ اس آدمی نے سچے دل سے توبہ کی کہ اس کا فوراً بعد رحم خدا برسنا شروع ہو گئی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ پاک نے اتنی بارش برسائی، ہر طرف ہی پانی پانی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، خدایا، تو نے تو کہا تھا کہ اس مجمع میں ایک ایسا گناہ گار شخص موجود ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اگر وہ باہر نہیں جاتا تو مجمع کو جوڑ کر تو میں بارش نہیں برساؤں گا۔ میرے خدا، یہ اس مجمع سے باہر تو نہیں گیا، کیا میرے پروردگار یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ میرے اللہ، یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کی اس شخص کی وجہ سے شراب کیا ہے، جس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی تھی۔ اے موسیٰ، اس کی سچی توبہ کی وجہ سے اس کے دل کی آہ نے میرے فرش کو ہلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام، جس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا تھا، آج بارش اس کی وجہ سے برسا دی ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے اس خطا کار کو معاف کر دیا ہے، میں نے اس کی ہر گناہ کو معاف کر دیا ہے، میں نے اس کے ہر گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رحم فرمانے والا بڑا کریم پروردگار ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، یا پروردگار، مجھے اس کے بارے میں بتا دے تاکہ میں اس کی زیارت کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں نے تو اسے اسی وقت رسوا ذلیل نہیں کیا تھا جب وہ گناہ گار رہا، اور اب جس نے
اس دل توبہ کی ہے تو میں اسے کیسے رسوا اور ذلیل کر سکتا ہوں۔ موسیٰ میں چغل خور کو برداشت نہیں کرتا۔ موسیٰ میں چغل خوری کرنا مجھے بالکل پسند نہیں ہے، تو عیب چھپانے والا ہوں، ہرگز کسی کا عیب فاش نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی کے تحقیر کروں گا۔ جاؤ موسیٰ، آج میں نے اسی کے طفیل تم لوگوں پر بارش برسا دی ہے، اور اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے گناہوں پہ نادم ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ بھی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔